أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے 27ویں پارے سے سورہ واقعہ کی ابتدائی 12 آیات تلاوت کی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ مبارکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مکے کا دور وسط تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت اسلام کا جو واقعہ آتا ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں. ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جس کی وجہ سے گھر گھر کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ فساد سارا اس مکے کے اندر رونما ہوا ہے، کیوں نہ اسے ہی ختم کر دیا جائے تاکہ فساد ختم ہو جائے. ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف بڑھتے ہیں کہ راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہو جاتی ہے. ان کے انداز سے، ان کی روانی سے، ان کے لہجے سے اور ان کے اطوار سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کسی خطرناک ارادے سے جا رہے ہیں. تو وہ روک کر پوچھتے ہیں کہ عمر کا کیا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر فاروق اسی غصے میں سے جواب دیتے ہیں کہ میں آج ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ فساد مکے کے اندر رونما ہو گیا ہے. آپ یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھنے جا رہے ہو، پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن وہ خود اسلام قبول کر چکی ہے. اور آپ یہ جب سنتے ہیں تو غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور اسی غصے کے اندر اسی ننگی تلوار کو لے کر بہن کے گھر کی طرف آتے ہیں. اور واقعات کے اندر آتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند تھا، پہلے سننا چاہتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. دروازہ بند کر کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اندر صحابہ رسول موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن پاک سکھا رہے تھے. تو قرآن پاک کے وہ الفاظ کانوں میں اترتے ہیں، اور یہ بحث اور گفتگو الگ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اگر کانوں میں پڑ جائیں اور انسان کا دل سالم ہو تو اس سالم دل پر قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے. کہ وہ تو الفاظ کانوں کے ذریعے سے سینے کے اندر اترے تھے، ان کا اثر تو ظاہر ہونا ہی تھا. اب غصے سے دروازے کو بجاتے ہیں، ادھر بہن نے وہ اوراق چھپائے جن کو پڑھایا جا رہا تھا، اور وہ صحابی ان کو بھی چھپایا کہ جو قرآن سکھا رہا تھا، اور فوری طور پہ جا کے دروازہ کھولا تو غصے کے اندر داخل ہوئے اور بہنوئی سے لڑنا شروع کر دیا.
مارنا پیٹنا شروع کر دی. اور جب بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے درمیان میں آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے بہن کو مارنا شروع کر دیا. اور ایک چوٹ کی وجہ سے بہن کے سر میں سے خون بہنے لگ جاتا ہے. اور اس وقت بہن وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی چاہے میری جان کیوں نہ لے لو، میں اس قرآن پر اور اس رسول پر اور اس خدا پر جو میرا ایمان اور یقین ہے اس کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں. جب بہن کے اندر، جس کو ہم عام طور پہ صنف نازک بھی کہتے ہیں عورت کو، اس کے اسے مصمم ارادوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جو دین اور ایمان اور یقین ان کے سینے کے اندر موجزن ہو گیا ہے. اس نے یہ قوت اس کے اندر پیدا کی ہے کہ جو آج عمر جیسے شخص کے سامنے وہ ایسی بات کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تو صحیح وہ اوراق کون سے ہیں کہ جو تم تلاوت کر رہی تھیں؟ تو آپ کہتی ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. تم مس نہیں کر سکتے، مسہ چھو نہیں سکتے تم ان اوراق کو جب تک کہ تم شرک کی ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے. اپنے آپ کو پاک کرو. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے. اور پھر وہ اوراق سامنے لائے جاتے ہیں. ان اوراق کو جب پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ کے دل کے اندر وہ بات اسلام کی بات تھی، ایمان کی بات تھی، وہ معجزن ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں. اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ بہن نے ادا کیے تھے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اس سورہ مبارکہ سے نازل شدہ سورہ کی ایک آیت ہے. اور وہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ نازل ہوئی تھی اس سے پہلے، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن 5 مکی کا ہے. سن 5 مکی سے پہلے نازل شدہ سورہ تھی جس کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے عمر فاروق کا یہ واقعہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، قربت بھی ہے اور محبت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیر عمر کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول خدا اب لگتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ وہ سورہ ہیں کہ جن کے اندر قیامت کے واقعات ہیں، آخرت کے واقعات ہیں، حساب کتاب کے واقعات ہیں. اور یہ جو سورہ پڑھی جاتی ہے تو انسان کے اندر وہ احساسات کہ مجھے رب کی بارگاہ کے اندر دوبارہ کھڑا کر کے مردہ قبروں سے نکال کر مجھے کھڑا ہونا ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر حساب دینا، تو اس احساس نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس میں آقا نامدار فرماتے ہیں کہ سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. پھر واقعات کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے گئے ہیں اور جب بیماری کی حالت میں دیکھا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ اگر کسی مال کی ضرورت اور حاجت ہو تو میں تمہیں مال بھیج دوں. تو فرمایا کہ مجھے کوئی مال کی حاجت نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ کے بچوں کے لیے کوئی مال، آپ کے پیچھے آپ کو فکر ہو، آپ کو مال عطا فرما دوں کہ دے دوں. تو فرمایا کہ مجھے اپنے بچوں کے حوالے سے اس آخرت کی فکر نہیں ہے. اس سے پہلے کے جملوں میں مفسرین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا کہ مجھے فکر ہے اپنے گناہوں کی. تمہیں کس بات کی پریشانی ہے، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ فرمایا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، ان کی پریشانی ہے مجھے. فرمایا کہ عثمان نے فرمایا کہ لا ما تشتہی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ رحمت ربی، اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتا ہوں. پھر فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی طبیب چاہیے؟ تم ہائر نہیں کر سکتے، تم منگوا نہیں سکتے، تم بلا نہیں سکتے، میں منگوا دوں، بلوا دوں؟ تو فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ والا جملہ آتا ہے کہ تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے میں تمہیں کوئی مال دے دوں، کوئی پیسے دے دوں؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے اپنے بچوں کے حوالے سے کسی فقیری کا ڈر نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، فاقوں سے مر جائیں گے. پھر فرمایا کہ میں نے اپنی سب لڑکیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں. اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سویا کرے گا اس کو ہرگز فاقہ نہیں ہوگا، تنگی نہیں ہوگی، رزق تنگ نہیں ہوگا،
رزق کے اندر کشادگی ہوگی۔ تو یہ اسلاف کی ایک روایت رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صحابہ کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سو جانا، اور پھر وہ گھر کے جس کے اندر یہ سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے گھر کے افراد پڑھ کے سویا کریں تو اس کے نتیجے کے اندر اس گھر کے اندر پھر فاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر ان کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فجر کی نماز ہوتی تھی آپ اس طرح پڑھتے تھے کہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں اس میں تھوڑی سی تخفیف ہوا کرتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر سورہ واقعہ اور ایسی سورہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ نماز فجر کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھا جائے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے، ہم اس کا پس منظر بیان کر چکے، کیا پس منظر ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کی افادیت ہے سورہ مبارکہ کی، اور پھر اس حوالے سے بیان کر چکے کہ واقعہ کب ہوئی، نازل کب ہوئی، تو یہ بھی معلوم ہو گیا۔ پھر اب بات آتی ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے توحید کا، اور دوسرا موضوع ہے خود قرآن کا کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن تمہارے لیے کیا ہے، اور تیسرا موضوع ہے قیامت جس کو رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ آغاز ایک ہولناک آغاز ہے، ایک بھیانک خبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ برین اسٹارمنگ کی جائے، اور برین اسٹارمنگ کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر، اذہان کے اندر دھماکہ ڈال دے، لوگوں کا ذہن سوچنا شروع کر دیں کہ کیا بات کر دی گئی ہے، کیسی خبر پیش کر دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی کام کیا کہ ایک ایسی خبر پیش کر دی کہ اس خبر کو سن کر لوگوں کے اذہان اس طرف چلے جائیں گے کیسی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ انسان جب مر کھپ جائے گا تو ختم ہو جائے گا سلسلہ، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، زندگی ہے تو بس یہی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انسان جنم در جنم اس دنیا کے اندر ترتیب پا رہا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک جنم میں انسان نے اگر اچھے کام کیے تو اگلا جنم اس سے اچھے وجود کی صورت میں ملے گا، اور ایک جنم میں اگر انسان نے برے عمل کیے تو اگلا وجود اس سے بدتر وجود کی صورت کے اندر انسان کو ملے گا، وہ کسی کتے اور کسی حیوان کی صورت میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سزا اور جزا اسی دنیا کے ان سلسلوں کے اندر چلتی رہے گی، انسان جنم در جنم اس دنیا کے اندر آتا رہے گا۔ عیسائیت کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ قیامت تو واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے عبادت کے دن کے اوپر اپنے مندروں کے اندر اور اپنے جو ان کے عبادت کی جگہیں تھیں چرچوں کے اندر جائے اور وہاں جا کر وہاں صلیب کے سامنے کھڑے ہو کر ہفتے کے اندر کیے گئے گناہوں کا اعتراف کر لیں، اور ان کا یقین یہ تھا کہ یہ اعتراف ان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جایا کرتا ہے، اعتراف کر لو گناہ بخش دیے گئے۔ اور پھر معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم روح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی روح ہیں، وہ اس سے پیدا ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اور چونکہ ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں تو ان پر ایمان لانے والے سارے کے سارے لوگ بخش دیے جائیں گے، کوئی بندہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو عذاب کا تصور ہوا نہیں تھا، لیکن اسلام نے تو ایک بالکل الگ خبر پیش کر دی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ انسان مرا کھپا ختم ہوا زمین کے اندر چلا گیا، اس کے اجزاء زمین کے حصوں کا، زمین کے اجزاء کا حصہ بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے زمین پر قائم، یہ زندگی جو سالوں سے، ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، انسان اس کے پر جنم لے رہا ہے، حیوان اس کے پر جنم لے رہے ہیں، تو جس طرح ایک واقعے کی صورت کے اندر اس دنیا کو رب کائنات نے کن اور فیکون کہہ کر قائم کر دیا، اسی طرح رب کائنات نے ایک مطلب پھر کن کہہ دینا ہے اور پھر ہو جانا ہے۔ اور وہ کیا ہو جانا ہے؟ وہ ہو جانا یہ ہے کہ جس طرح زمین کی دنیا قائم کر دی رب کائنات نے کن فیکون کہہ کر، اسی طرح رب کائنات کے ایک حکم سے ایک رب کائنات کا فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جو اپنے منہ میں ایک سور پھونک کر بیٹھا ہوا ہے، پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، بس اس کو اس آواز کو نکالنا ہے، اور جو ہی وہ آواز نکالے گا کہ دنیا کا سارے کا سارا نظام تتر بتر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس گھڑی کا نام قیامت ہوگا۔ لیکن لفظ قیامت کو بھی سمجھنا چاہیے، لفظ قیامت بھی قیام سے نکلا ہے،
اور اس کے معنی کھڑا ہو جانا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت بھی مختلف مراحل کا نام ہے، چونکہ اس قیامت کے برپا ہونے سے ایک مرحلہ اور پہلے ہونا ہے۔ پہلی سور پھونکی جانی ہے کہ جس کے اندر سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کھڑی ہوئی چیزیں گر جائیں گی، ساری زمین چٹچل میدان بن جائے گی، ہر چیز زمین بوس ہو جائے گی، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جب ساری چیزیں زمین کے اندر چلی گئیں، تباہیاں بربادیاں آ گئیں، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ گیا، واذا الکواکب انتثرت، تارے جھڑ گئے، واذا البحار فجرت، جب سمندر بہا دیے گئے، یہ سارے کے سارے مناظر ہو جائیں گے سب کچھ ختم کرنے کے لیے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا وجود باقی رہے گا۔ یہ کیفیت ہوگی، قیامت تو نہیں ہوئی ہے۔ لفظ قیام کے معنی دوبارہ کھڑا کیا جانا۔ اب دوسری سورہ پڑھی جائے گی، اور اس دوسری سورہ کا پڑھا جانا گویا کہ زمین کو یہ حکم ہے کہ تمہارے پیٹوں کے اندر جو چیز، جو لوگ، جو خزانے دفینے موجود ہیں، ان سب کو نکال کر باہر پھینکو۔ اور اب اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ انسان، زمین کے اندر لیٹے ہوئے انسان، زمین کے اندر پڑے ہوئے انسان، زمین کا حصہ بن جانے والے انسان، یہ سارے کے سارے انسان زمین کے پیٹوں سے نکل کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت ہو گئی۔ یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہو گیا کہ مرے ہوئے اور ختم شدہ لوگوں کو دوبارہ زندگیاں دینا، ان کو دوبارہ کھڑا کر دینا۔ اب تیسرا حکم ہوگا رب کائنات کی طرف سے کہ یہ سارے کے سارے لوگ میری بارگاہ کے اندر بھیج دیے جائیں اور میدان حشر کے اندر کھڑے کر دیے جائیں۔ اور اب یہ سارے کے سارے انسان چوک در چوک اللہ کی بارگاہ کے اندر میدان حشر کی طرف چلیں گے، اور میدان حشر میں ان کا سامنا رب کائنات کی بارگاہ سے ہوگا۔ تو یہ تین مراحل ہیں گویا کہ۔ ویسے نفخ فی الصور، دو نفخہ کی بات کی گئی ہے، پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ۔ پہلا نفخہ سب کچھ تباہ ہونا، دوسرا نفخہ کھڑا کیا جانا دوبارہ۔ تیسرا مرحلہ وہ آخرت والی وہ زندگی کہ جس کا اب فیصلہ میدان حشر میں ہو جانے والا ہے۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، کھڑے کر دیے گئے ہیں لوگ میدان حشر میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس منصف کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، اور جرائم کے پوری داستانوں کے ساتھ، پوری کتابوں کے اندر درج و زندگی کے سارے معاملات کے ساتھ یہ بندہ رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ ہوگا، اب فیصلہ ہوگا کہ آئندہ کی زندگی، پھر اس زندگی کی باری ساری باتیں رب کائنات نے تفصیل سے بتا دیں کہ دنیا کی زندگی تو عجیب زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تو دار الفنا ہے، اور اس زندگی کے اندر کسی کیفیت کو بقا نہیں ہے، نہ بچپن کو بقا ہے، نہ جوانی کو بقا ہے، نہ لڑکپن کو بقا ہے، نہ بڑھاپے کو بقا ہے، نہ صحت کو بقا ہے۔ یہاں تکلیفیں بھی ہیں، یہاں مصیبت بھی ہیں، دار المحنت بھی ہے، دار المشقت بھی ہے زمین، لیکن وہ جو دوسری زندگی ہے اس میں فیصلے کر دیے جائیں گے، راحتیں ایک طرف اور مشقتیں ایک طرف، راحتیں جنتوں کی صورت میں اور مشقتیں جہنم کی صورت میں۔ اور جب جہنم کی ان زندگیوں کے اندر انسان زندہ ہو رہا ہوگا تو پھر فرما دیا کہ اس سے پہلے ایک اور کام کر دیا جائے گا کہ یہاں تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، اور تم کہہ رہو گے نہ مروں نہ مروں، زندگی دیکھوں، اس کی لذتوں کو دیکھوں، تمہیں خواہشات ہیں، تمہیں ہوس ہے، تمہارے منصوبے ہیں، تمہارے ارادے ہیں، اور تم جینا چاہتے ہو، لیکن جب جہنم میں بندہ چلا جائے گا تو وہاں جینا نہیں چاہے گا، وہاں مرنے کی تمنائیں کرے گا۔ تو اس فیصلہ سے پہلے رب کائنات ایک اور اعلان کرے گا کہ زندگی، اس زندگی کو رب کائنات، اس موت کو رب کائنات، موت کو رب کائنات ایک جانور کی کیفیت کے اندر لے کر آ جائے گا۔ پھر اس کی گردن کو کاٹ کے رب کائنات کہے گا کہ میں نے موت کو مار دیا۔ اب موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ اور اقبال نے پھر اسی بات کو کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ یہاں کہتے ہیں کہ جییں ہم لوگ تو مرنے کی پابندی ہے، وہاں کہیں گے مریں تو جینے کی پابندی ہوگی۔ جینا ہے تاکہ ان سزاؤں کو بیٹھ کے دیکھتے رہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، اذا کے معنی ہے جب، رب کائنات کی طرف سے کسی واقعہ کا اشارہ کیا جا رہا ہے، کسی لمحے کا، کسی گھڑی کا رب کائنات کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ ہونے والا واقعہ جب واقع ہو جائے گا۔ ایک بڑے واقعے کو وقعہ کہا گیا، وقعہ کے معنی اچانک نمودار ہونے والا واقعہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وقعہ کے معنی ہے ایسا واقعہ کہ جو بہت بڑا واقعہ ہو، اس سے بڑا واقعہ کبھی ہوا ہی نہ ہو، ایسی ہولناک، ایسی بھیانک، ایسی خطرناک گڑگڑاہٹ
زمین کا پھٹنا، آسمانوں کا پھٹنا، سمندروں کا آگ بن کے زمین کے اوپر دوڑ جانا، ایسا واقعہ کہ زمین پر ایسا واقعہ کبھی ہوا نہ ہو. اچانک رونما ہونے والا واقعہ، بہت بڑا واقعہ، ایسا بڑا واقعہ، اس سے بڑا واقعہ کبھی نہ ہوا ہو. اذا وقعت الواقعہ، اور وہ جو واقعہ ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. عربی زبان کے اس لفظ واقعہ کا اردو کا ترجمہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ ہونی شدنی، کہ جس کے ہونے کو لازم قرار دے دیا گیا ہے. اس کو کسی کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کا منصوبہ اس کو ٹال نہیں سکتا. سارے دنیا کے اذہان جمع ہو جائیں، سارے دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائیں اور فیصلہ کریں کہ میں قیامت کو روکنا ہے، قیامت کو روک نہیں سکتے یہ لوگ، کسی کے بس میں نہیں ہے. اذا وقعت الواقعہ، اور یہ واقعہ جو ہونا ہے یہ واقعہ ہو کر رہے گا. اور کہیں رب کائنات نے فرمایا کہ اذا متنا وکنا ترابا، ہمارا مرنا، ہمارا زمین کے اندر مل جانا. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور صرف ہمیں نہیں، یہ سوال لوگوں کا جو بار بار سوال کر رہے تھے مکے کے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اسلام اپنے اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا. یہ نہ سمجھو کہ جو یہاں دنیا کے اندر کسی چیز کو حاصل کر کے دنیا میں مستفید ہو گیا، جرم کر کے مستفید ہو گیا، قتل کر کے مستفید ہو گیا، زنا کر کے مستفید ہو گیا، مال حرام کھا کر مستفید ہو گیا تو فائدے میں رہ گیا، کسی نے دیکھا نہیں اس کو. سندھی میں کہتے ہیں پھپ جی ویو مانو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. رب کائنات کو اٹھانا ہے تم سب لوگوں کو، کیونکہ دنیا تم سے حساب نہیں لے سکتی. دنیا کے بس میں ہی نہیں کہ تم سے حساب لے سکے. ابھی ہم اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے کو 10 مرتبہ قتل کی سزا دی گئی. قتل کر سکتا ہے کوئی کسی کو 10 مرتبہ؟ ایک ہی مرتبہ لٹکاؤ کہ بندہ مر جائے گا. اب اس مرے ہوئے لاش کو تم 100 مرتبہ لٹکاتے رہو، وہ تو مری ہوئی چیز ہے. 100 لوگوں کو مارنے والا ایک مرتبہ مر سکتا ہے، 100 مرتبہ نہیں مر سکتا. اس بندے کو وہاں رب کائنات ہے کہ زندگی دے کے مارے گا، زندگی دے کے مارے گا، زندگی دے کے مارے گا، تاکہ اس کو موت کی اس تکلیف کا بار بار احساس ہو جائے کہ زندگی سے روح کیسے نکلتی ہے، سانس کیسے نکلتی ہے، وہ تکلیف کیسے ہوتی ہے کہ جب تم نے کسی کو قتل کر کے کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جن کو تم نے قتل کیا، جو لوگ تکلیفوں کے اندر آئے، وہ ساری تکلیفیں اٹھا کے تم سے کون لے سکتا ہے؟ دنیا نہیں لے سکتی، اللہ لینے والا ہے. اسی لیے رب کائنات نے سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری جو بات رہی کہی گئی کہ مالک یوم الدین ہے، جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے، چونکہ وہی جزا بھی دے سکتا ہے حقیقی جزا، اور وہی سزا دے سکتا ہے حقیقی سزا، جس کو دینے پر دنیا قادر نہیں ہے، دنیا نہیں کر سکتی، یہ رب کائنات کرے گا. تو فرمایا کہ اذا متنا وکنا ترابا، مریں گے ہم لوگ، تراب ہو جائیں گے، ہم زمین میں چلے جائیں گے. وعظاما، اور پھر فرمایا کہ ہڈیاں ہو جائیں گے ہم لوگ، ہماری جو ہڈیاں ہوں گی، انا لمبعوثون، ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر دیا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ او آباؤنا الاولون، صرف ہم نہیں، ہمارے آبا اور ان سے پہلے کے لوگ سارے اکٹھے کر دیے جائیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ان مشرکین کے ذہن کے اندر تھا، بار بار یہ سوال کر رہے تھے. تو رب کائنات نے ان کو جواب دیا ہے. قرآن پاک کی یہ سورہ دلائل سے بھری ہوئی سورہ ہے. اور دلائل کون سے؟ وہ دلائل جو رب کائنات نے آفاق سے دیے، زمین سے دیے، آسمانوں سے دیے. وہ دلائل جو رب کائنات نے انفس سے دیے، انسانوں سے، زندگی سے دیے، زندہ لوگوں سے دیے، زندہ مخلوق سے دیے. وہ دلائل کے جو رب کائنات نے اخلاق سے دیے، اور وہ دلائل کہ جو رب کائنات نے عقل سے دیے کہ انسان سمجھ سکے، اور اس بات کو سمجھ کر، اس بات کو سمجھ کے اس کے مطابق قیامت اور آخرت کے معاملے کو سمجھ سکے. ابن کثیر نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جو اذا وقعت الواقعہ کہا جا رہا ہے، اس کے لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بندوں سے کہا ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے اس واقعے کی تیاری کر لو. اس لیے کہ تیاری نہ کرنے والا، بے خبر رہنے والا اسی شتر مرغ کی طرح ہے جو اپنا سر زمین کے اندر دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میں اس عذاب سے، اس خطرے سے بچ گیا، اب مجھے کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ استجیبوا لربکم، چھوڑو ان اصنام کو، چھوڑو اس دنیا کے محبتوں کو، لذتوں کو، اپنے رب کی طرف دوڑو. جو اپنے رب کی طرف دوڑے گا ففروا لربی، اپنے رب کی طرف دوڑو.
اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہی، اپنے رب کی بات ماننے والا ہی رب کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ فرمایا کہ جو سوال کر رہے تھے لوگ بار بار، سأل سائل بعذاب واقع، کوئی لوگ تمسخر سے کر رہا تھا، کوئی لوگ خوف سے کر رہا تھا، کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر مذاق اڑانے کے لیے کہتا تھا کہ بتاؤ جس عذاب کی تم بات کر رہے تھے وہ عذاب تمہارا کب آ رہا ہے؟ بار بار آ کر اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو کبھی اس طرح کے بھی صحابہ ہوا کرتے تھے جو آ کر پوچھتے تھے کہ رسول خدا قیامت کب واقع ہوگی؟ وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک صحابی رسول آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر اس کے رسول خدا قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آقا نامدار نے اس کے اضطراب کو، اس کی فکر مندی کو، اس کے دل کی بے چینی کو محسوس کیا اور چاہا کہ صحابہ سن لیں، باقی لوگ بھی سن لیں کہ فکر مندی والا دل کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کیا سامان جمع کرتا ہے، اس فکر مندی کے نتیجے میں کن چیزوں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے کہ جو پیش آنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے ساتھی تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو قیامت کب واقع ہوگی، تو بتاؤ تم نے اس قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی سوچنے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر سوچ سوچ کے وہ صحابی جواب یہ دیتے ہیں کہ رسول خدا میں تیاری تو کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے ایک کام کے، کوئی کام نہیں کر سکا سوائے ایک کام کے، اور وہ کام میں نے یہ کیا، آپ سے محبت کی اور آپ کے رب سے میں نے محبت کی، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آقا نامدار یہ جواب سن کے خوش ہو گئے آقا نامدار، اور پھر آقا نامدار نے اعلان فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو آقا نامدار کے ساتھ محبت کرے گا، جو امام حسین کے ساتھ محبت کرے گا، جو مولا علی کے ساتھ محبت کرے گا، انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور جو دنیا کے اندر رذیلوں سے، کمینوں سے، کمتر لوگوں سے، دنیا سے محبت کرنے والے لوگوں سے، دنیا داروں سے محبت کرے گا، دنیا کی حسینوں سے محبت کرے گا، دنیا کے وڈیروں سے محبت کرے گا، دنیا کے سیاستدانوں سے محبت کرے گا، جو زمین پر جینے والے لوگ ہیں، زمین کے لیے جینے والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سورہ فجر کے اندر واضح فرمایا کہ اقتربت الساعہ، وہ جو ساعت ہے، وہ جو گھڑی ہے، وہ بہت قریب آیا چاہتی ہے تمہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ساعت، وہ گھڑی کس طرح قریب ہے؟ کہا کہ ایک گھڑی اللہ رب العالمین نے جو یہ کائنات بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، اس کی تاریخ تو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے۔ ہمارے اسلام کی تاریخ صرف 14 سالوں کی تاریخ ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی جو جانی پہچانی تاریخ ہے، معلوم تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں، چند ہزار سالوں پر مشتمل ہے، 4,500 سالوں پر مشتمل ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہزاروں کروڑوں سالوں سے دنیا قائم ہے، خدا کا وجود ہمیشہ سے قائم ہے۔ تو رب کائنات کے سامنے جو ہماری زندگی کے اندر جو قیامت کا لمحہ لکھا ہوا ہے، وہ تو رب کائنات کی بارگاہ میں ان قریب آیا چاہتا ہے، دیر نہیں ہے اس کے اندر۔ اقتربت الساعہ، پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قیامت جب واقع ہو، تم دیکھو نہ دیکھو، تم بولو کہ 14 سال پہلے لوگوں کے سامنے بھی قرآن پاک کی آیتیں آئیں، وہ تو نہ دیکھ سکے نا قیامت کو، تو ہو سکتا ہم بھی نہ دیکھیں۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ تمہاری قیامت تو اسی دن آئے گی جب تمہارے سامنے اسرافیل آ جائے گا، اسرائیل آ جائے گا۔ کیا بچا اس کے بعد؟ عمل کی کتاب ختم، توبہ کے دروازے بند، جو ہوا سو ہوا۔ اب اپنے ان اعمال کے ساتھ خدا کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ تو تمہاری موت تمہارے لیے قیامہ ہے، اس کی بھی تو تیاری کرو، اس کی تم تیاری نہیں کرتے۔ تو رب کائنات نے یہاں بہت بڑی بات کہہ دی، اور رب کائنات نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں رب کائنات نے قیامت کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، کہیں قاریہ کے نام سے پکارا ہے، کہیں حاقہ کے نام سے پکارا ہے، یہاں واقعہ کے نام سے پکارا ہے۔ تو مختلف ناموں سے رب کائنات نے اس کی مختلف قیامت کی خصوصیات کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے، کہیں کھڑکھڑانے والی، کہیں اچانک رونما ہونے والی واقعہ۔ تو مختلف جو خصوصیات ہیں، اس کی صفات ہیں قیامت کی، ان کے لحاظ سے رب کائنات نے بیان فرمایا۔ اب رب کائنات کہتا ہے کوئی اس بھول کے اندر نہ رہے کہ اس واقعے کے واقع ہونے میں کوئی شک بھی ہے، کوئی تردد بھی ہے، کوئی ابہام بھی ہے۔ لیسا لوقعتھا کاذبہ، اس واقعے کے واقع ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کاذبہ، جھوٹ کو کہتے ہیں، کوئی کاذبہ نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گی۔ طے شدہ ہے رب کائنات کا یہ پروگرام۔ آخری انسان کون سا پیدا کیا جانا ہے، طے ہے
پہلا انسان کون سا تھا؟ رب کائنات نے طے کر رکھا ہے اس کی بارگاہ کے اندر، اور جب تک رب کائنات نے اس انسان کو پیدا کرنا ہے یہ دنیا چلتی رہے گی، بالآخر اس دنیا کو سمیٹ دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بات کہہ دی جا رہی ہے کہ لیسا لوقعتھا کاذبہ، یعنی کہ جس کا واقع ہونا ٹل نہیں سکتا، یا جس کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، یا جس کی آمد کو کوئی پھیر نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طے شدہ رب کائنات کا یہ اعلان ہے اور وہ چیز ہونے والی ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسی حوالے سے روح المعانی، روح القرآن کے اندر ایک مفسر ہیں ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب، سب سے آخری جو تفسیر چھپی ہے ابھی اہل مفسرین میں سے، آپ فرماتے ہیں اس قیامت کو جب وہ واقع ہوگی، تصور کرو اس وقت کوئی جھٹلانے والا ہوگا اس کو، وہ واقع ہوگی تو سب کو ختم کر چکی ہوگی، کوئی ہوگا ہی نہیں اس کو جھٹلانے والا۔ تو لیسا لوقعتھا کاذبہ، جب وہ ہو جائے گی تو اس کو جھٹلانے والا اس وقت موجود بھی نہیں رہے گا اور وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ فرمایا رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ دن کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کاذبہ مانے جھوٹ، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یوم یقول کن فیکون، وہ دن تو وہ دن ہوگا کہ جس دن کہنے کا دن ہوگا۔ کیا کہنے کا دن؟ کن، قیامت ہو جا، فیکون، قیامت ہو جائے گی۔ لمحوں کی دیر ہے، ہو جا اور ہو جائے گی۔ تو اتنے لمحوں کا جو معاملہ ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اب رب کائنات اس قیامت کی کچھ صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک صفت رب کائنات فرمائے خافضۃ الرافعہ، گرانے والی اور بلند کرنے والی، یہ قیامت کی صفت ہے۔ کسی چیز کو، گری ہوئی چیز کو قیامت کھڑا کر دے گی، اور کھڑی ہوئی چیز کو، بلند چیز کو گرا دے گی۔ تو مفسرین نے یہاں پر بڑی اس کی اوپر گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کیا ہے گرانے والی، اور قیامت کیا چیز ہے اٹھانے والی۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو فقر کی زندگی گزارتے ہیں لیکن رب کی رضا کے لیے جستجو کرتے ہیں، جن کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، لیکن دل ایمان کی دولت سے سرشار ہے۔ یہ دنیا کے معیارات کے لحاظ سے گرے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کے معیارات کے لحاظ سے بلند لوگ وہ ہیں جن کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، عیاشی کا پورا سامان ہے، زمینیں ہیں، بڑا ان کے پاس بہت کچھ ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ جو بہت کچھ ہے ان کے پاس، جن کے لحاظ سے وہ دنیا کے بڑے لوگ ہیں، قیامت ان بڑے لوگوں کو گرا کے رکھ دے گی۔ اور وہ جو گرے ہوئے دنیا کے اندر لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے اندر کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہوں گے، اتنے مقرب ہوں گے کہ ان کے درجات رب کائنات کی بارگاہ میں کیا ہوں گے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، جیسے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی تلاش رکھنا، ان نشانیوں والا وہ شخص ہے، اس حلیے والا وہ شخص ہے، اور اس علاقے کا وہ شخص ہے۔ تمہیں زندگی میں جب وہ ملے تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے تمہاری نجات کی دعا کرے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھے وہ؟ کتنی دولت تھی ان کے پاس، کتنا مال تھا ان کے پاس، کتنا متاع تھا ان کے پاس، کتنے بنگلے تھے ان کے پاس، کتنے ریوڑ تھے ان کے پاس۔ یہ اشخاص تو پھر بھی خلیفے بنے، پھر بھی مقام ملا، پھر بھی منزل ملی، پھر بھی امیر المؤمنین کہلائے۔ وہ تو فقیر تھا، فقیر من سے تھا، لوگ دیکھنے کو ترستے تھے، وہ دنیا سے اوجھل لینے کے لیے بے قرار رہتا تھا، چاہتا تھا دنیا مجھے پہچانے نہ، چھپا رہتا تھا وہ۔ ایک دن جب وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر موجود تھے، عمر فاروق ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر پہنچ گئے وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول نے بتائی تھیں۔ کہا کہ آپ اب ایسے کرنی ہے؟ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے رسول خدا نے تمہاری نشانیاں بتائی تھیں اور وصیت کی تھی مجھے کہ اب ایسے کرنی سے کہنا کہ تمہاری نجات کے لیے دعا مانگے۔ تو خافضۃ الرافعہ، ایسے اللہ کے وکیل، ایسے اللہ کے فقیر کائنات کے اندر کوئی ان کی موجودگی کو محسوس نہیں کرے گا۔ یہاں کوئی بڑا بندہ آ جائے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، اس کی موجودگی محسوس کی جاتی ہے۔ یہ موجودگی محسوس کروانے والے لوگ نہیں ہوتے وہ، کہ جن کو رب کائنات وہ درجات دے گا، کھڑا کر دے گا، اٹھا دے گا، ان کے مقام کو بلند کر دے گا رب کائنات۔ ایسے لوگ آئیں گے ہماری محفلوں میں تو کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا کہ وہ آیا بھی گیا، کہیں کونے میں بیٹھ گیا، کہیں کسی کھدرے کے اندر بیٹھ گیا۔ دنیا والے محسوس نہیں کرتے ان کو، ان کے قد کو، ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو، ان کی منزل کو، خدا کے بارگاہ میں ان کے درجات کو۔ یہ ظاہر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے اور رب کے تعلق کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں۔
وہ لوگ دوسرے لوگ ہیں کہ جو نمود و نمائش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، آؤ ہم سے دعا مانگواؤ، آؤ ہمارے پاس ہم سے حاجتیں منگواؤ، آؤ ہمارے پاس ہم سے اپنے لیے بیٹا مانگو، آؤ ہم سے اپنے لیے اولاد مانگو، آؤ اپنے لیے ہمارے بیماریوں سے شفا کی دعائیں مانگو۔ یہ نمود و نمائش والے لوگ نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہوں گے، فقیر لوگ ہوں گے، فقیر منش لوگ ہوں گے، لیکن خدا کے ہاں ان کا درجہ بڑا ہوگا، یہ بڑے مقرب ہوں گے رب کائنات کے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ خافضۃ الرافعہ، یہ جو قیامت ہوگی یہ گروہوں کو اٹھا کر بلند کر دے گی، اور جو بلند تمہیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں ان کو گرا دے گی۔ اسی حوالے سے ایک اور بات کہی گئی کہ زمین کے اندر پڑی ہوئی جو چیزیں ان کو زمین اٹھا کے اوپر پھینک دے گی، خزانے، دفینے، انسان، اور پھر جو پہاڑ اوپر ہمیں تارے نظر آتے ہیں بلندیوں پر، ان کو گرا کے نیچے رکھ دے گی۔ یہ قیامت ایسی ہولناک ہوگی، آسمان میں چمکتے ہوئے تارے، سورج اور چاند، قیامت میں یہ چیزیں بھی اس سے نہیں بچ پائیں گی۔ خافضۃ الرافعہ ہے وہ۔ اس حوالے سے رب کائنات نے فرمایا کہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا ڈالا جائے گا، جب ہلا ڈالا جائے گا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ، تو یہاں کہا جا رہا ہے اذا رجت الارض رجا، جب اس کو زوردار طریقے سے اور یک بار کی ایک ہی بار ضرورت پڑے گی اس کو ہلانے کی۔ اب اس سے پہلے زلزلے آتے رہتے ہیں اور بار بار آتے رہتے ہیں، کبھی زمین اتنا ریکٹر اسکیل پر اتنی محسوس کی گئی، کبھی ریکٹر اسکیل پہ اتنی محسوس کی گئی۔ یہ ایک ہی مرتبہ کا ایسا ریکٹر اسکیل آئے گا کہ پھر دوبارہ ریکٹر اسکیل آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے سب کچھ فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو رب کائنات نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر اختیار کرو، ڈر اختیار کرو ربکم، اپنے رب کا، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو رب کائنات زلزلہ برپا کرے گا وہ شیء عظیم ہے، بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے اور بڑا خطرناک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ سورہ حاقہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ رب کائنات نے صفات کو بیان کیا ہے، خصوصیات کو بیان کیا، کیسی ہولناکی ہوگی، کیسی تباہی ہوگی کہ رب کائنات اس زمین کو اور ان آسمانوں کو اٹھا کے پٹخ دے گا، رب کائنات ٹکرا کر ان کو ختم اور فنا کر دے گا۔ یہ بڑی خطرناک ہوگی جس دن یہ رب کائنات کی طرف سے زمین کے اوپر زلزلہ برپا کیا جائے گا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور رب کائنات کیا کرے گا؟ بسا کہے گا، ہانکا جانا کسی چیز کو۔ اللہ رب العالمین اس طرح ہنکائے گا پہاڑوں کو، زمین کی میخیں جو ان کے اندر گڑی ہوئی ہیں اکھیڑ کر ان پہاڑوں کو باہم ٹکرائے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ باہم ٹکرا کر دھول بن جائیں گے۔ یہ عرب کے جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ آ کے بار بار کہتے تھے کہ اچھا تمہاری قیامت کیا کر لے گی تمہاری قیامت؟ وہ اس کو چھوٹا سمجھتے تھے، ہم بچ جائیں گے، ہم میں سے دلیر، ہم میں سے قوی، ہم میں سے اونچے، ہم میں سے قداور۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ یہ پہاڑ یہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ پائیں گے، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ دھنکی ہوئی رنگین اون کے مانند بن جائیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ایک بکھری ہوئی دھول ہوتی ہے، اور اس دھول کی مختلف تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ کسی نے کہا کہ جب آگ جلتی ہے تو اس میں سے جب کوئی شعلہ نہیں لال جو اوپر اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے اندر بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ پہاڑ اونچے اڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ کبھی دھول کی بات کی گئی، کسی مفسر نے فرمایا کہ جس طرح روشن دان کی طرف کبھی ہم دیکھتے ہیں تو دھول گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہلکی سی مٹی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اس کا وجود نہیں ہوتا، ختم ہو جائے گی، اس طرح کہیں نہ کہیں جا کے پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی حالت ہوگی، کوئی ان کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ سے بچ سکیں گے اور رب کائنات ان کو بچائے گا۔ تو پھر رب کائنات اب اعلان فرما رہا ہے کہ جب یہ سارے مناظر ہو جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑ بھی ختم ہو گئے، یہ مرحلے مکمل ہو گئے۔ اب رب کائنات کی طرف سے ایک ترتیب کا اعلان کیا جا رہا ہے، میدان حشر کی ترتیب رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ وہ میدان حشر کہ جس پر اس محشر کے میدان میں ایک رب کائنات کا وہ جو تخت رکھا جائے گا، اور رب کائنات میدان حشر کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے خود اپنی بارگاہ اپنے وجود کے ساتھ آگے تخت نشین ہوگا رب کائنات۔ تو اس تخت کے سامنے دائیں اور بائیں کی ترتیب ہوگی۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، زوج کے معنی مختلف جنس کے لوگ، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، جتنے بھی ازواج ہیں، جتنے بھی انسان ہیں،
یہ سارے کے سارے انسان یہ ثلاثہ 3 قسم کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے، 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ میدان حشر کی ترتیب رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ تم لوگوں کو جتنے بھی انسان ہم یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی شاید کسی ترتیب کے اندر موجود ہو، 3 حصوں میں رب کائنات تقسیم کرے گا۔ پھر رب کائنات نے اس کا بتایا کہ وہ کون سی قسم کی ترتیب ہوگی اور لوگ کس طرح اس ترتیب کے اندر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اب رب کائنات فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ لوگ کہ جو میمنہ کے طرف ہوں گے۔ میمنہ کی 2 معنی بتائی گئیں، ایک بات یہ بتائی گئی کہ دائیں ہاتھ والے، اور دوسری یمنن کے معنی سے نکلتا ہے وہ لوگ کہ جو بڑے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نیک صالح اور مقرب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو رب کائنات کھڑا کر دے گا دائیں ہاتھ کی طرف۔ اور دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، کسی کو عزت دی جاتی ہے تو اپنے دائیں طرف بٹھایا جاتا ہے، اپنے دائیں طرف کسی کو بٹھایا جانا، دائیں بازو کو، یہ میرا دست میرا راست ہے، کسی کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے مقرب ہوں گے، یہ لوگ اللہ کے پیارے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے۔ رب کائنات اپنے دائیں طرف کھڑا کر رہا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا خوش بختی ہے ان لوگوں کی، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، انہوں نے زندگی کو ایمان کی دولت کو پا لیا، زندگیوں میں یہ ایمان لے کر آ گئے، اعمال صالحہ کو پا لیا ان لوگوں نے، زندگی اللہ رب العالمین کی رضا کی جستجو میں گزارنے والے لوگ تھے، یہ زندگی میں فکر مند تھے اس قیامت کے لیے، تو رب کائنات نے قیامت میں نواز دیا کہ میرے مقربین میں شامل ہو، آ جاؤ میرے دائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا مفسرین نے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والا میدان حشر میں تخت خدا کے دائیں ہاتھ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ رب کائنات فرمایا کہ کیونکہ خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، پھر فرمایا کہ بل اصحاب المشأمہ، اللہ اکبر، اللہ پناہ دے، جن کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، کمتر سمجھا جائے گا، گھٹیا سمجھو بھی دو، کریل سمجھو بھی دو۔ ہم اپنے بائیں طرف انہی کو بٹھاتے ہیں جن کو کم سمجھتے ہیں، دائیں طرف اسی کو بٹھاتے ہیں جن کو برتر سمجھتے ہیں، تو ان کو بائیں طرف بٹھایا جائے گا۔ اور یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل، حقیر ہم سمجھتے ہیں، ہلکا سا کام ہے، تو یہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہلکے لوگ ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے تھے، دنیا کے لیے جینے والے تھے، دنیا کے لیے مرنے والے تھے، تو رب کائنات نے فیصلہ کر دیا جہنم اسی طرف ہے، اسی طرف کھڑا کر دو ان کو۔ جو ہی اعلان ہو فرشتوں دوڑو، جہنم کے فرشتوں اس طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کے گڑھوں کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ عجیب کیفیت ہوگی، اور ان کو اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بڑے القاب کے ساتھ، جہاں سلامن کی جو ہے وہ پکاریں ہوں گی ان کے لیے حقارت ہوگی، اور ان کے لیے اعزاز ہوگا، ان کے لیے نام ہوگا رب کا، جنتوں کی طرف جاؤ، جنتوں کی طرف تمہارے لیے ہے میری جنتیں، اسی دن کا تمہیں انتظار تھا، آؤ رب کا انعام پاؤ، یہ اعلان ہوگا رب کائنات کی طرف سے۔ لیکن یاد رکھیے ایک اور گروہ بھی موجود ہے، والسابقون السابقون، وہ جو رب کی جو سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے، جن کو رب کائنات میدان حشر میں اپنی نگاہوں کے سامنے رب کائنات اپنے چہرے کے سامنے کھڑا کرے گا۔ جو میدان حشر میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کو شرف ہوگا رب کائنات کی زیارت کریں، نہ یہ دیکھ پا رہے ہیں نہ یہ دیکھ پا رہے ہیں۔ رب کائنات کو کون دیکھ رہے ہیں؟ جن کو رب کائنات نے اپنے سامنے بٹھا دیا، جس سے عقیدت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، بندہ یہی چاہتا ہے کہ سامنے بٹھا کے اس کو دیکھتا رہوں۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مقرب ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے عزیز ہیں، جن سے مجھے عشق ہے، جن کو مجھ سے عشق تھا، یہ میرے عزیز ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں شہداء کھڑے ہوں گے، یہاں انبیاء کھڑے ہوں گے، یہاں صدیقین کھڑے ہوں گے، اور یہاں صالحین کھڑے ہوں گے۔ یہ درجات ان لوگوں کے رب کائنات یہاں کھڑا کرے گا۔ اور پھر اس کی ترتیب سنائی کہ دنیا کی زندگی میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اصحاب یمین اصحاب شمال کے بجائے میں سابقون کی فہرست میں شامل ہو جاؤں، تو کہا کہ اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، کیونکہ اس گروہ کی ایک ہی فطرت تھی، ایک ہی عادت تھی، ایک ہی ان کا رواج تھا،
ایک ہی ان کی مثال دی کہ رب کائنات کا حکم ہو تو یہ سبقت کرتے تھے، دوڑ پڑتے تھے رب کائنات کے اس حکم کی پیروی کے لیے. ان کی فطرتیں یہ تھیں. تو یہ شرف اور یہ مقام اور یہ منزل اور یہ حیثیت، رب کے تقرب کی حیثیت میدان حشر کے اندر نمایاں رب کائنات نے کر دیا کہ دیکھو میرے مقرب کون سے ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم. یہ تو انتہائی نعمتوں بھری جنت، جنت کے درجات ہیں نا، ان کے لیے وہ خاص جنت میں نے تیار کی ہے. جیسے یہ خاص لوگ ہیں ان کو میں نے اعزاز دیا ہے. فطرت کیا ہے ان کی؟ نیکی کے بارے میں یہ نہیں دیکھتے بیٹھے کہ یہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے، وہ آیا کہ نہیں آیا، اس نے کہا کہ نہیں کہا، اس نے آنت دی نہیں دی، اس نے صدقہ نکالا نہیں نکالا، اس نے کتاب پڑھی نہیں پڑھی، وہ نماز میں پہلے پہنچا نہیں پہنچا. نہیں، دوسروں کو دیکھ کر نہیں کرتے کام. یہ جب کہتے ہیں کہ حکم خدا بندی تو سب سے پہلے میں کروں یہ کام، اس سے پہلے کوئی اور پہنچ جائے میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں. وہ جنگ جو صدیق اکبر میں عمر فاروق میں رہا کرتی تھی کہ دوڑ کے رسول خدا کے پیچھے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن جب بھی دوڑ کے پہنچتا تو صدیق اکبر کو پہلے پاتا. یہ سبقت کی جنگ صحابہ کے درمیان، نیکیوں کے خوگر یہ صحابہ حکم کی تعمیل میں ہر وقت تیار، بے قرار اور بے چین، انتظار نہیں کر رہے کوئی آئے جگائے، کوئی آئے بلائے. اندر کی فکر مندی، اندر کی بے چینی، اندر ایک ایسی ہلچل انسان کے اندر کہ میں اٹھوں اور رب کے دین کے اس کام کو میں سنبھال لوں، اٹھا لوں. یہ میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے کہ میں رب پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی محبت کو میں طلب کرتا ہوں. تو میں اس رب کی محبت کی طلب میں کسی اور سے پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ یہ دنیا کے معاملے نہیں ہیں کہ دیکھوں دوسرے آگے بڑھیں تو پھر میں آگے بڑھوں. یہ دنیا کی جنگیں نہیں ہیں کوئی اور آگے نکلے پھر میں پیچھے نکلوں گا. یہ تو اللہ سے محبت اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی جنگ ہے. اس میں فَفِرُّوا لِرَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی بات، دوڑو رب کی طرف، بھاگو رب کی طرف. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ تم رب پر ایمان لے کر آؤ تو رب سے شدید محبت کرو. اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر انتظار نہیں ہوتا، پھر بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے. حکم ہو تو میں اس کو سر تسلیم خم کر کے تسلیم کرتا چلا جاؤں، آگے بڑھتے چلا جاؤں. اور پھر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، صحابہ میں اور ہم میں فرق ہی یہی ہے. صحابہ میں اور ہم میں فرق ہی یہی ہے. وہاں حکم آتا تعمیل ہوتی، حکم کا انتظار آتا کب حکم آ رہا ہے، حکم آتا تو نکل پڑتے. بے شمار مثالیں موجود ہیں، وقت کی تنگی میں مثالیں نہیں دے سکتا. تو قرآن پاک کی سورہ نے بالکل واضح کر دیا ہے. 12 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 96 میں سے پوری سورہ کو پڑھا جائے تو بہت بڑا پیغام اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. اور اسی پیغام کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت ملی کہ اس کو پڑھو، اندر کی تمہارے ادھما فکریں ختم ہو جائیں گی، اندر کی یہ معاش کی فکر ختم ہو جائے گی نا. کیا کہا گیا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو فاقہ گھر کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ فاقے کا فکر مند انسان دنیا کے لیے جینے والا ہوتا ہے. وہ دنیا پہ قناعت کرنے والا، وہ دنیا سے امیدیں رکھنے والا، وہ دنیا والوں کے پیچھے دوڑتا ہے. پر جو خدا کے پیچھے دوڑنے والا ہے خدا اس کو خود ہی عطا کرتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے. تو خدا کی بارگاہ کے اندر اتنے مقرب بن جاؤ کہ خدا بن مانگے دینا شروع کر دے. خدا کی جستجو میں تم لگ جاؤ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی. تم خدا کو راضی کرنے کی فکر کرو، خدا تمہیں راضی کرنے کی فکر کرے گا. تو رب کائنات نے فلسفہ بالکل واضح بیان فرما دیا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بس اس قرآن پاک کی سورہ کو ہم نے پڑھا اور ہمارے سامنے ایک پیغام آیا. پیغام یہ آیا کہ دنیا کی زندگی تو بس ختم ہوا چاہتی ہے. ہم پتہ نہیں کس لمحے اس دنیا سے نکل جائیں گے، پتہ نہیں کتنے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبروں میں چھوڑ کر آ گئے، پتہ نہیں کتنوں کی فاتحوں کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کتنوں کے مقبروں میں جا کے ہم فاتحہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. اس میں چھوٹی سی چھوٹی عمر کے بچے بھی ہوتے ہیں، چند ماہ کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور چند سالوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، چند دنوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی عمروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ پتہ نہیں کون کب چلا جائے گا. اب واقعہ زندگی جو ہے انسان کو اس فکر مندی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے کہ مجھے رب کی رضا کی جستجو کا کام کرنا ہے، بے قراری کے ساتھ کرنا ہے، بے چینی کے ساتھ کرنا ہے. اندر میں ایک آگ پیدا ہو جائے، اندر کے اندر ایک بے قراری پیدا ہو جائے، بے چینی پیدا ہو جائے کہ رب کے دین کے کام کو سنبھالنا ہے اس کی رضا کے لیے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین سے اس کی رضا کے طلبگار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کی جستجو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا عزيز يا غفار برحمتك استغيث يا عزيز يا غفار برحمتك استغيث اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا عزيز اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللہم انک عفو تو عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تحب العفو تو محبت کرتا ہے اس بات سے کہ معاف کیا جائے۔ اے رب ذوالجلال ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، جو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس حقیقت سے وہ معاف کرنے کی حقیقت ہے۔ اے رب ذوالجلال تو ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عزیز، یا رب ذوالجلال تو ہمیں اپنی عافیت عطا فرما دے، ہمیں گناہوں پر شرمندگی عطا فرما دے، گناہوں کی معافی عطا فرما دے، اور ہمارے گناہوں کے اوپر ہمیں بخشش عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ یہ درس انشاءاللہ دو تین دن کے اندر اپلوڈ کر دوں گا میں اپنے یوٹیوب چینل پہ، آپ لوگ سن لیجیے گا۔